اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 اکتوبر کا عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 جولائی سے 23 اگست کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج اسد کے تحت آئیں گے۔ برج اسد والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران یاقوت، جس کو انگلش میں روبی بھی کہتے ہیں، اس سٹون کا استعمال کریں، ان کے لیے بینیفیشل ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران سنہرے رنگ کی چیزوں کا استعمال کریں، پہنے اپنے پاس رکھیں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ سٹونز کی خریداری کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام آپ کے لیے مالی حوالے سے کچھ مشکلات کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ کے اخراجات بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ عشرہ آپ کے لیے اپنے ساتھ کچھ مشکلات اور مصائب کو بھی لے کر آتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ برج اسد والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران اپنے لین دین کے معاملات کے دوران بہت زیادہ محتاط رویے کا مظاہرہ کریں، خاص طور پر عمر میں بڑے لوگوں کے ساتھ لین دین کے دوران محتاط رہیں، کیونکہ اس بات کے کبھی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بےمانی کی جائے یا آپ کو مالی حوالے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران کسی بھی شخص کو، کسی بھی ایجنٹ کو بغیر تسلی کیے، بغیر یہ یقین دہانی کیے پیسے مت دیں، کیونکہ اس بات کے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ اس چیز کا پچھتاوا آپ کو بعد میں ہوگا کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا، آپ کے ساتھ کوئی بےمانی کر دی گئی ہے۔ تو ان معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کا آغاز تو برج اسد والوں کے لیے خوشگوار ثابت ہوگا، لیکن جیسے جیسے اس عشرے کے دن آگے گزرتے جائیں گے یہ عشرہ ان کے لیے مالی مشکلات میں اضافہ اور پریشانیوں کو ظاہر کرتا جائے گا۔ وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان معاملات سے دور رہیں، کیونکہ ان معاملات سے کوئی مالی فائدہ حاصل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس عشرے کے شروع کے اور آخری ایام آپ کے گھریلو معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ اپنا وقت گھر میں گزارنا، فیملی کے ساتھ گزارنا پسند کریں گے۔ شریک حیات کے ساتھ معاملات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ یہ وقت آپ کی صحت میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے بیماری چل رہی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے آپ صحت یاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کاروباری افراد جو کاروبار کے سلسلے میں یا ملازمت پیشہ افراد نوکری کے حصول کے سلسلے میں اندرون و سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ فی الوقت اس سفر سے گریز کریں۔ یہ وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی خوشگوار واقعات، خوشگوار معاملات کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کے اپنے بڑے بہن بھائیوں اور ننیالی رشتہ داروں سے وابستہ کام بھی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ان سے مالی معاملات کے حوالے سے کوئی مدد کی ضرورت ہے یا دیگر زندگی کے معاملات کے حوالے سے کوئی مدد کی ضرورت ہے تو ضرور رابطہ کریں، ان کی طرف سے وہ مدد، وہ سپورٹ آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عشرے کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیمی معاملات کی بجائے دیگر ایکٹیویٹیز کی طرف زیادہ مرکوز رہے گی۔ اس عشرے کا وقت آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اتنا کوئی خوشگوار ثابت نہ ہوگا۔ آپ نے جو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے جو توقعات، جو ایکسپیکٹیشنز وابستہ کر رکھی ہیں وہ اس عشرے کے دوران پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا ودود ہو، ایک تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق دال مونگ کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 8 اکتوبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 4 اور 5 اکتوبر کی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اپنے حالات کے بارے میں جان سکیں۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔